فیض، رکو میری بات سنو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ فائقہ بیگم نے اس کے پیچھے آتے غصے سے پوچھا، مگر وہ بنا رکے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے دروازہ لاک کیا۔ فیض، یہ کیا بچپنا ہے، دروازہ کھولو۔ فائقہ بیگم پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ یہاں سے جائیں امی، مجھے ابھی کوئی بات نہیں کرنی، وہ چلایا اور اپنا سر پکڑتے دروازے سے ٹیک لگاتے نیچے بیٹھ گیا۔ ہلکے ہلکے سے دروازے پر اپنا سر مارتا وہ فائقہ بیگم کی جان نکال رہا تھا۔ یہ سب مت کرو فیض، میرے اکلوتے بیٹے کو تمہارے بابا کے جانے کے بعد میرا آخری سہارا، اگر اس طرح کرو گے تو میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی تو فیض اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ بے بسی تھی، پھر چاہے وہ مرد کے لیے تھی یا عورت کے لیے، وہ بھی بے بس ہو گیا تھا۔ پریشانی سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ فیض پلیز دروازہ کھولو، فائقہ بیگم دروازے سے سر ٹکاتے بولی۔ تم آ کے رونے پر مجبور ہوتے۔ فیض نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا بمشکل اس نے آنسو ضبط کیے ہوئے ہیں۔ فیض، فائقہ بیگم روتے اس کے سینے سے لگی۔ رات کے 11 بج چکے ہیں امی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ کس حال میں ہوگی یہ سوچ میری جان نکال رہی ہے۔ فیض نے نم لہجے میں کہا تو فائقہ بیگم جو صبح سے حرم پر غصہ تھی اب خود بھی فکر مند ہونے لگی۔ تم فکر مت کرو، وہ لوٹ آئے گی، کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ فائقہ بیگم کے کہنے پر فیض نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں کچھ دیر میں گھر سے چلا جاؤں گا، اس نے فائقہ بیگم کو تھامتے کہا تو وہ ناسمجھی سے فیض کو دیکھنے لگی۔ کہاں؟ لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ حرم کو ڈھونڈنے، میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، ہم اسے اسپتال، یتیم خانے اور… فیض کی زبان آگے بولنے سے انکاری تھی۔ اور؟ فائقہ بیگم نے تڑپ کر پوچھا۔ اور سرد خانے؟ آگے وہ مزید کہہ نہیں سکا تھا۔ فائقہ بیگم کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا۔ اللہ نہ کرے فیض، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، فائقہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے فیض کا فون بجا۔ میرا دوست آ گیا ہے، دعا کریے گا امی وہ مل جائے، ورنہ میں نیہا اور نگہت مومانی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب سے ہمارا رشتہ ہوا تھا وہ حرم کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ ہو نہ ہو ان سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، ورنہ حرم کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ شادی پر حرم نہ ہو، اور عزت بچانے کے لیے میں نیہا سے شادی کر لوں، تو ایسا سوچے گا بھی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ فائقہ بیگم کو بے لچک لہجے میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ فائقہ بیگم اپنا سر تھامتے رونے لگی۔ پہلے حرم کا غائب ہونا اور اب فیض کی بدگمانی۔ یا اللہ، حرم خیر و عافیت سے مل جائے، انہوں نے شدت سے دعا کی تھی۔ اپنی پاور استعمال کرو ایس پی، اپنی ساری ٹیم کے ڈیوٹر ڈبل کرو، مجھے غرض نہیں، ہر ہسپتال، ہائی وے، ریلوے، بس اسٹاپ، ہر جگہ تلاش کرو، پر مجھے میری کزن صبح ہونے سے پہلے گھر واپس چاہیے۔ زاویار فون پر بات کرتے اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، جب میں کہہ رہا ہوں وہ گھر سے اپنی مرضی سے نکلی تھی، لیکن صرف کچھ دیر کے لیے، اس کی شادی تھی 2 دن بعد، پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ ایس پی کی بات پر زاویار غصے سے غرایا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اگر اسے کوئی بھی نقصان پہنچا تو میں تم لوگوں کی نوکری نہیں بخشوں گا، گاٹ اٹ؟ غصے سے کہتے زاویار نے فون بیڈ پر پھینکا۔ پہلے جو پولیس حرم کی مسنگ کمپلین لکھنے کو تیار نہیں تھی، زاویار خانزادہ کے ایک فون کال پر نہ صرف رپورٹ لکھی گئی، بلکہ پوری پولیس فورس چپے چپے پر حرم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں چلی گئی حرم تم؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ بیڈ پر بیٹھتے زاویار نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ اس کا دایاں پاؤں تیزی سے ہل رہا تھا، یہ اس کے ڈپریشن میں ہونے کی علامت تھی۔ کہاں جا سکتی ہے حرم؟ وہ کیب ڈرائیور، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور گھر کے ڈرائیور کی جگہ اس نے کیب پریفر کی تھی۔ اس کا مطلب وہ چھپ کر ایسی جگہ جا رہی تھی جہاں سے ہماری طرف سے منع تھا۔ زاویار نے بھویں بھینچی، وہ گہری سوچ میں تھا۔ کیا وہ اس شادی سے بھاگی ہے؟ زاویار کے دل میں سوال اٹھا۔ نہیں، شادی اس کی پسند کی ہے، وہ نہیں بھاگ سکتی، اور اگر بھاگتی تو پیچھے کوئی لیٹر چھوڑ کر جاتی۔ زاویار نے گہری سانس لیتے ایک بار پھر فون اٹھایا، اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ فون ٹریس ہوا؟ زاویار نے کال اٹھاتے ہی سوال کیا۔ سر کوشش کر رہے ہیں، پر سم بند ہے، تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، کچھ وقت لگے گا، مینیجر نے پریشانی سے کہا۔ مجھے جلد از جلد لوکیشن چاہیے، اور ہاں، ہیکر ہائر کرو، حرم کا واٹس ایپ اور سوشل اکاؤنٹس کہاں کہاں سے ایکٹیو ہیں ان کی لوکیشنز بھی نکالو، مجھے اس کے فون کا مکمل ڈیٹا چاہیے۔ زاویار کے کہنے پر مینیجر نے اوکے سر کہتے فون رکھ دیا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور نیہا کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہوتی ہی سوچ چکی تھی۔
بھائی حرم، نیہا روتے ہوئے زاویار کے گلے لگی۔ زاویار نے اس کی گرد بازو پھیلاتے اسے سینے سے لگایا۔ حرم مل جائے گی نا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نیہا رونے لگی تو زاویار نے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ تم فکر مت کرو، صبح ہونے سے پہلے حرم صحیح سلامت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ۔ زاویار کے یقین سے کہنے پر نیہا نے نگاہ اٹھاتے زاویار کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ واپس آ جائے گی نا؟ نیہا کے پوچھنے پر زاویار نے لب بھیجتے ہاں میں سر ہلایا۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، صبح سے رو رہی ہو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زاویار کے کہنے پر وہ اپنے جاری آنسو صاف کرتی زاویار کے کمرے سے نکل گئی۔ کیسے بتاتی سچ؟ کیسے اس بات اعتراف کرتی کہ وہ حرم کی گمشدگی میں برابر کی شریک تھی؟ رات تہجد میں بیٹھ بیٹھ کر اس نے فیض کو مانگا تھا، بہت شدت سے دعا مانگی تھی کہ اللہ کچھ بھی کر پر حرم کو راستے سے ہٹا دے۔ پر اب جب وہ راستے سے ہٹ گئی تھی تو جان نکلی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بیڈ پر روندے منہ گری۔ یا اللہ، میں اپنی دعائیں واپس لیتی ہوں، نہیں چاہیے مجھے فیض، پر پلیز حرم کو واپس لے آئیں۔ آپ تو با اختیار ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، پلیز اسے صحیح سلامت گھر واپس لے آئیں۔ وہ چہرے ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوسری جانب نگہت بیگم تھیں جو دن بھر نفرت کا پرچار کرنے کے بعد اب خود بھی مسلح پر بیٹھی تھی۔ حرم کے لیے لاکھ ناپسندیدگی سہی پر وہ ان کے گھر کی بچی تھی۔ حمید خانزادہ تو ارباز خانزادہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں تھے۔ پولیس والوں کے ساتھ مل کر وہ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کر رہے تھے کہ شاید وہ کسی بس اسٹاپ پر نظر آ جائے۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں مل رہا تھا۔ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا تھا، سرد ہوائیں اس کے آگے ہوتے وجود سے ٹکرا رہی تھیں۔ 2 گھنٹے مزید گزر چکے تھے، ہر گزرتا لمحہ صدیوں کی طرح دل و دماغ پر بھاری گزر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا، اس کے مینیجر کی کال تھی۔ سر، لوکیشن تو فی الحال ٹریس نہیں ہو سکی، پر حرم میڈم کے نمبر سے ان کا واٹس ایپ ڈیٹا، ای میل اور کال ہسٹری وغیرہ ٹریس کر لی گئی ہے۔ سب کچھ آپ کو میل کر دیا ہے، مینیجر نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، لوکیشن بھی ٹریس کرو، مجھے جلد از جلد چاہیے، اور یہ بھی معلوم کرواؤ لاسٹ ٹائم حرم کو پک کرنے کون سی کیب آئی تھی۔ زاویار نے کہتے فون کاٹا اور فوراً اپنا لیپ ٹاپ لیتے بیڈ پر بیٹھا۔ لیپ ٹاپ کھولا تو ایک ای میل پر کلک کرتے ہی اس کے سامنے حرم کا ڈیٹا بکھر گیا۔ واٹس ایپ چیٹس، فیس بک، انسٹا، سب کچھ۔ وہ حرم کی ساری چیٹ اسکرول کرنے لگا، ایک ایک کر کے حرم کی دوستوں کی چیٹس پڑھ کر اس کی نگاہ بینش کی چیٹ پر رکی۔ بینش نے اسے بلاک کیا ہوا تھا اسی دن سے جس دن سے زاویار نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ زاویار کو حرم کے مکمل ڈیٹا میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ملی تھی جو حرم کی گمشدگی کی جانب اشارہ کرتی۔ حرم صبح کہاں گئی تھی، اب یہ بات اس کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ تمام ایپ کے ڈیٹا سے زاویار کو اس کیب ڈرائیور کا نمبر ملا جو لاسٹ ٹائم حرم کو لینے کے لیے گھر کے باہر آیا تھا۔ اس نے وہ نمبر مینیجر کو سینڈ کیا اور کہا تھا کہ اس نمبر کی تمام ڈیٹیلز نکلوائے اور اس نمبر کو ٹریس کرے۔ ایپ کے ذریعے گاڑی کی تمام ڈیٹیلز بھی آ گئی تھی، گاڑی کا نمبر بھی۔ کچھ تو مسنگ ہے، کہیں کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ چھوٹ رہا ہے۔ زاویار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتے بہت گہرائی سے سوچا، پھر زور سے آنکھیں میچی۔ پھر اس کی نگاہ واپس بینش کی چیٹ پر اٹکی کہ پہلے دن سے ہی اسے لڑکی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اس نے دوبارہ مینیجر کو کال ملائی۔ ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، مجھے اس نمبر کی بھی تمام ڈیٹیلز چاہیے۔ ٹریس کرو اس نمبر کو، پتہ کرو کہ یہ لڑکی اور کتنی سم استعمال کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ لاسٹ ٹائم یہ کہاں تھی؟ زاویار نے کہتے ساتھ مینیجر کو بینش کا نمبر سینڈ کیا تھا اور کال کٹ کر دی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسی وقت رات کے 5 بج چکے تھے، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کندھے تھکن کے باعث نیچے جھک گئے تھے اور سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ یا اللہ، حرم کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اس نے شدت دل سے دعا کی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ کھولا۔ حرم کے موبائل ڈیٹا میں جو فیس بک آئی ڈی شو ہو رہی تھی وہ فیس بک آئی ڈی حرم خان کے نیم کی تھی، پر اسے اچھی طرح یاد تھا حرم کی ایک اور آئی ڈی بھی تھی جو نور کے نام کی تھی۔ حرم نے ایک بار اس آئی ڈی سے زاویار کو میسج بھی کیا تھا۔ گاڈ ڈیم! بڑبڑاتے زاویار نے فوراً فون اٹھایا۔ حرم کے نمبر پر ایک اور آئی ڈی بنی تھی نور کے نام کی، اس آئی ڈی کے ڈیٹیلز بھی مجھے چاہیے ابھی۔ زاویار کے کہنے پر کچھ دیر تک فون پر خاموشی رہی۔ جی سر، نور نام کی آئی ڈی تھی، پر یہ دوپہر میں ہی ڈی ایکٹیویٹ کی گئی ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یہ اکاؤنٹ۔ زاویار نے گہری سانس خارج کی، اسے یہاں سے کوئی کلو مل سکتا تھا۔
ریکور کرو آئی ڈی کو اور مجھے فوراً اس کا ڈیٹا بھی بھیجو، مجھے اس کا ڈیلیٹڈ ڈیٹا بھی چاہیے۔ زاویار کے کہنے پر مینیجر نے فون بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد مینیجر کی کال آئی۔ مینیجر نے نور نام کی فیس بک آئی ڈی کی تمام ڈیٹا بھی ریکور کروا کر زاویار کو ای میل کیا۔ زاویار کی نظریں ایک بار پھر اسکرین پر مرکوز ہوئیں اور اس بار آنکھوں میں چمک ظاہر ہوئی۔ نور نام کی آئی ڈی سے ہارون نامی لڑکے کو میسج کیا گیا تھا۔ یہ میسج رات 2 بجے کے قریب کیا گیا۔ پلیز ناراضگی چھوڑ دو نا۔ اچھا میں تم سے ملنے آؤں گی، میرا تم سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے، حرم کی جانب سے میسج بھیجا گیا تھا۔ رہنے دو، یہ منانے کا پرانا طریقہ ہے، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تم مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی، تم تو مایوں بیٹھ گئی ہو، تمہیں میری محبت کا احساس نہیں حرم۔ میں نے آج تک کسی سے اتنی مخلص دل سے محبت نہیں کی جتنی تم سے کی ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میری تو یہ سوچ سوچ کر جان نکلی جا رہی ہے، تمہاری شادی ہو گئی تو ہم کیسے ملیں گے؟ ہارون کی آئی ڈی سے رپلائی آیا تھا اور زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہاری محبت کو نہ آزماؤ، تم میری محبت کو نہ آزماؤ، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں آج ہی ملنے آؤں گی، یعنی صبح فرسٹ ٹائم میں، حرم نے میسج بھیجا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہ آئیں تو سمجھنا تمہارا اور میرا تعلق ختم۔ میرے اندر مزید جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے، دوسری جانب سے کہا گیا، اور اس کے بعد حرم کی طرف سے بھیجے گئے دل کے بہت سارے ایموجیز۔ زاویار کا سر چند لمحے کے لیے بری طرح چکرایا۔ چند لمحے اسی چیٹ کو گھورنے کے بعد زاویار نے دوبارہ مینیجر کو کال ملائی۔ اس کا ڈیٹا مکمل نہیں ہے، اس کے اندر صرف کل رات کے میسج ہیں، لیکن کل رات کے میسیجز دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پہلے بھی اس اکاؤنٹ پر کنورزیشن ہوتی رہی ہے، مجھے پچھلی بھی ساری کنورزیشن چاہیے۔ زاویار نے اپنا ماتھا مسلتے دکھا۔ سر پر اکاؤنٹ 3 مہینے پہلے ڈیلیٹ کیا جا چکا تھا، یہ دوبارہ بنایا گیا ہے، اس نمبر پر اکاؤنٹ تو اس کے علاوہ اور کوئی ڈیٹا نہیں۔ مینیجر کے بتانے پر زاویار کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اوکے، صبح ہونے والی ہے، مجھے صبح تک اس ڈرائیور کے اور حرم کے فون کی لوکیشن چاہیے۔ یہ کہتے زاویار نے فون بند کر دیا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے چند لمحے کے لیے بیڈ پر لیٹا، آنکھیں اور سر بری طرح درد کرنے لگے تھے۔ زاویار نے اپنی آنکھیں موندی اور آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ تمہارے ہٹلر لالا کا مجھے یہ 7واں جنم لگتا ہے، پہلے جتنے بھی ظالم اور جابر گزرے ہیں نا، وہ تمہارے لالا سے پیچھے رہ گئے ہیں ظلم میں۔ چند ماہ پہلے کچن میں کھڑے اس کی بڑبڑاہٹ زاویار نے سنی تھی۔ اس لمحے زاویار کے ہونٹ مسکرائے تھے، پر اب سوچتے آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے تھے۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا حرم، کاش تم سوچ لیتی کہ تمہارے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، اپنا سینہ رب کرتے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، جب اچانک اس کا فون بجا۔ نگاہ گھما کر دیکھی تو ایس پی کی کال تھی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا، پر پیچھے اپنے چچا کی روتی ہوئی آواز سن کر آنکھیں سرخ ہوتی نم ہونے لگی۔ سر، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی پوری پولیس فورس حرم میڈم کو ڈھونڈنے میں لگا دی تھی۔ ان 5 گھنٹوں میں شہر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، تمام ریلوے اسٹیشنز، بس اسٹیشن سب چھان لیا، سب کی CCTV فوٹیج چیک کر لی ہے، پر حرم بھی یا ان کی کوئی دوست، کوئی گاڑی کہیں اسپاٹ نہیں ہوئی۔ تمام ہاسپٹل، سرد خانے، ایدھی، یتیم خانے، میڈم کہیں بھی نہیں ملی۔ آپ کے والد کے کہنے پر ہم ان کے دوستوں کے گھر کی تلاشی بھی لے چکے ہیں، پولیس والے نے شکستگی سے کہا تو ضبط سے زاویار خانزادہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ کندھے جھکائے بیٹھا تھا، ایک گرم جلتا آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے پھسلا اور ناک کے کنارے پر اٹک گیا۔ منہ سے گہری سانس اندر کھینچتے اس نے کان سے فون ہٹایا اور بیڈ پر گرا دیا۔ کوئی پاور، کوئی رتبہ اور پیسہ، کچھ بھی اس وقت اس کے پاس ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ اسے لگتا تھا وہ اتنی پاور رکھتا ہے کہ پل میں سب کو اپنے اشاروں پر نچا سکے، پر اب سب کچھ بیکار لگ رہا تھا۔ وہ کس قدر بے بس تھا۔ حرم، اس کے ہونٹوں نے ہلکی جنبش کی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تو اس نے سیدھے ہوتے اپنی ناک پر ٹھہرا وہ واحد آنسو کا قطرہ صاف کیا، اپنی آنکھوں کو مسلا اور کھڑے ہوتے ہاتھ کمر پر باندھ لیے، پر چاہنے کے باوجود شانے پہلے جیسے چوڑے نہیں تھے، بلکہ جھک گئے تھے۔ زاویار، دادا سائیں کمرے میں داخل ہوئے تھے، ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، شاید وہ وضو کر کے آئے تھے۔ میرے ساتھ مسجد چلو، مجھے لگ رہا ہے آج اکیلے نہیں چل پاؤں گا، گر جاؤں گا۔ دادا جان کے کہنے پر زاویار ہاں میں سر ہلاتا دادا جان کے پاس آیا تھا۔ دادا جان کو سہارا دیتے وہ باہر لے جانے لگا۔ کچھ خبر ملی حرم کی؟ دادا جان نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں،
زاویار نے مختصر کہا۔ اب اس کے پاس دادا جان کو دینے کے لیے فی الحال کوئی نئی امید نہیں تھی۔ تم نے کہا تھا صبح تک مل جائے گی؟ دادا جان نے اسے وعدہ یاد دلایا۔ جی دادا سائیں، کوشش کر رہا ہوں، یہ کہتے اس کا لہجہ ہلکا کپکپایا۔ وہ لاؤبالی ہے، لاپرواہ ہے، پر میری بچی بد کردار نہیں ہے زاویار۔ فیض سے اس کی شادی اس کی پسند اور اس کی مرضی سے ہو رہی تھی، وہ گھر سے بھاگی نہیں ہے۔ دادا جان اسے یقین دلا رہے تھے۔ میں جانتا ہوں وہ کیسی ہے، آپ فکر نہیں کریں، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، بس اب دعا کریں کہ وہ مل جائے صحیح سلامت۔ زاویار کی بات پر دادا سائی خاموش ہو گئے۔ مسجد پہنچتے انہوں نے نماز ادا کی۔ زاویار نے بھی ان کے ساتھ ہی نماز ادا کی تھی۔ وہ دونوں دعا میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ دونوں کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، حرم خیر و عافیت سے گھر پہنچ جائے۔ صبح کے 8 بج گئے تھے۔ حمید خانزادہ اور ارباز خانزادہ گھر لوٹ آئے تھے اور زاویار پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ نگہت بیگم مریم بیگم کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ نہ وہ کچھ کھا رہی تھیں نہ پی رہی تھیں، بس نیم بے ہوش جیسی کیفیت ہو گئی تھی۔ فائقہ بھی روتے ہوئے وہیں آ گئی تھی، کیونکہ فیض کل رات سے اپنے دوست کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اور اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ سر، ڈرائیور کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے اور حرم میڈم کے فون کی لوکیشن بھی ڈرائیور کے گھر کی ہی آ رہی ہے۔ مینیجر کے بتانے پر زاویار کے ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ انگلی سے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز بھی گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ اگلے چند لمحوں میں 3 گاڑیاں آگے پیچھے روانی سے نکلیں۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑیاں ایک متوسط طبقے کی بستی میں رکیں۔ حیرت سے لوگ عالیشان گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگ تو زاویار خانزادہ کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سیاسی دنیا میں ابھرنے والا ستارہ ان کی کچی بستی میں کیا کر رہا تھا؟ ڈرائیور کے گھر کے آگے گاڑی رکی تھی۔ گارڈز نے فوراً دروازہ دھڑایا۔ دروازہ ڈرائیور نے کھولتے ہی باہر گارڈز کو دیکھا تو گھبرا کر دروازہ بند کرنے لگا۔ جب گارڈ نے ایک زوردار لات دروازے پر رسید کی، دروازہ پہلے ہی کچا تھا۔ ایک لات کی مار تھی کہ وہ زنگ آلود دروازہ زمین پر گرا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ ڈرائیور ہاتھ جوڑے رونے لگا تھا۔ اندر سے اس کی بیوی اور ایک چھوٹا بچہ بھی باہر آیا۔ تلاشی لو گھر کی۔ مینیجر کے کہنے پر زاویار خانزادہ کے گارڈز پورے گھر کو تلاشنے لگے۔ آگے بڑھتے زاویار نے اس کیب ڈرائیور کا گریبان پکڑا۔ حرم کہاں ہے؟ اس نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ کون حرم؟ میں کسی حرم کو نہیں جانتا، وہ ڈرائیور گھبرا کر بولا۔ بکواس مت کرو، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو انجام بہت برا ہوگا۔ سیدھے سے بتاؤ حرم کہاں ہے؟ زاویار نے کہتے ڈرائیور کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ ڈرائیور ہاتھ جوڑتے رونے لگا۔ صاحب سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی حرم کو نہیں جانتا۔ ڈرائیور کے رونے پر مینیجر نے اس کا گریبان پکڑتے اسے کھڑا کیا۔ بکواس کر رہا ہے، 2 ماہ پہلے بھی اس پر لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ کیب میں لڑکیوں کو بٹھا کر انہیں ہراس کرتا ہے۔ مینیجر کے کہنے پر اس ڈرائیور کی بیوی نے زاویار کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب، میں جانتی ہوں میرا میاں نیت کا بہت خراب ہے، لیکن کسی لڑکی کو اغوا نہیں کر سکتا، میرا یقین کریں۔ وہ عورت روتی ہوئی بولی تو زاویار کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس لڑکی کے موبائل کی لاسٹ لوکیشن یہاں ٹریس ہوئی ہے بی بی، تم بھی شامل ہو اس جرم میں، کہاں چھپایا ہے اسے؟ مینیجر کے کہتے ہی ڈرائیور کی بیوی اندر بھاگی تھی۔ جب واپس آئی تو ہاتھ میں قیمتی موبائل تھا۔ وہ موبائل دیکھتے ہی زاویار چونکا، اور حرم کا موبائل تھا۔ صاحب، میڈم میری گاڑی میں اپنا فون بھول گئی تھی، میں نے دیکھا تھا پر لالچ میں خاموش ہو گیا، میں آج ہی فون بیچنے والا تھا لیکن۔ زاویار نے فون اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک اور امید اس کے ہاتھ سے نکلی۔ وہ الٹے قدم اس گھر سے باہر نکلا تھا، اپنا ماتھا 2 انگلیوں سے دباتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ سر کیا کرنا ہے؟ اجازت ہو تو ریمانڈ میں لے لیں؟ سینئر گارڈ کے پوچھنے پر زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی گاڑی اس دن کس ٹریک پر گئی تھی؟ اس راستے کا CCTV چیک کرو۔ اس نے حرم کو کہاں ڈراپ کیا تھا، اور اس ڈرائیور پر اور اس کے گھر والوں پر نظر رکھو۔ کب کس سے ملتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، سب پر۔ گارڈ سے بات کرتے اس نے مینیجر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سر، کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا، مجھے یہ نارمل کیس نہیں لگ رہا، یہ سب کچھ پری پلانڈ لگ رہا ہے۔ مینیجر کی بات پر زاویار نے گہری سانس لی۔ سر، یہ آپ کی کوئی پولیٹیکل دشمنی تو نہیں جس میں؟ مینیجر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں،
اگر میری دشمنی میں سب ہوتا تو حرم نہیں نیہا نشانہ بنتی۔ حرم کی دوست تھی بنش، مجھے وہ لڑکی کھٹک رہی ہے، اس پر نظر رکھو، اس کے فون، گھر کے لینڈ لائن سب ٹریس کرو، اس کے گھر کے ملازمین سے خفیہ جاسوسی لو، مجھے اس لڑکی کے ہر لمحے کی خبر چاہیے، اس کی باقی دوستوں پر بھی نظر رکھو۔ زاویار کے کہنے پر مینیجر نے تابع داری سے سر ہلایا۔ اس آئی ڈی کا پتہ چلا؟ کس نمبر پر بنی تھی اور لاسٹ لوکیشن کیا تھی؟ زاویار نے یاد آنے پر پوچھا۔ سر ایس پی اظہر کی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، ہمیں ابھی پولیس اسٹیشن جانا ہے، یا آپ کہیں تو ایس پی اظہر کو آفس بلوا لیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ آفس بلواؤ، زاویار نے حکم دیا اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگا، جب ڈرائیور کو فوراً گاڑی روکنے کا کہا۔ بغور سڑک کے اس پار دیکھا اور اگلے لمحے گاڑی کا دروازہ کھولتے نیچے اترا۔ مینیجر پریشانی سے زاویار کو دیکھنے لگا، وہ سڑک پار کرتے دوسری سڑک پر آیا تو دل پل بھر کے لیے لرزا۔ فٹ پاتھ پر فیض اسٹریٹ لائٹ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ زاویار گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ فیض کا کندھا ہلایا۔ فیض! زاویار کے پکارنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ حرم، حرم! اس نے اٹھتے ساتھ حرم کو پکارا تو زاویار نے سختی سے دانت آپس میں پیوست کر لیے۔ گھر چلو فیض، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، اس طرح ڈھونڈو گے حرم کو؟ زاویار کے پوچھنے پر فیض زاویار کو دیکھنے لگا۔ میں جب تک حرم کو نہیں ڈھونڈ لیتا میں گھر نہیں جاؤں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ بی میچور فیض، اس طرح مل جائے گی حرم؟ زاویار کے کہنے پر فیض نے غصے سے زاویار کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ اگر نیہا کھوئی ہوتی تب بھی آپ ایسے ہی کہتے؟ اس کے سوال پر زاویار کے ماتھے پر بل پڑے، پر اس وقت بحث کرنا بیکار تھی۔ یہاں سے اٹھو، میرے ساتھ آفس چلو، ایس پی آ رہا ہے، اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے حرم کی۔ زاویار کے کہنے پر فیض فوراً کھڑا ہوا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ زاویار اس کی پشت دیکھے گیا۔ کیسے بیان کرتا وہ کہ وہ کتنا پریشان تھا؟ سڑک پر بیٹھے ہی صحیح فیض کی آنکھ تو لگ گئی تھی، اس پر نیند حاوی ہو گئی تھی، پر وہ تو چاہنے کے باوجود اپنی آنکھیں تک بند نہیں کر سکا تھا کہ آنکھ بند کرتے ہی نظروں کے سامنے حرم کا چہرہ جگمگاتا۔ فیض کے ساتھ وہ آفس روانہ ہوا۔ کچھ وقت بعد ہی ایس پی 2 حوالداروں کے ساتھ آفس میں موجود تھا۔ سر، وہ ہارون نامی آئی ڈی کسی ہارون نامی شخص کے نمبر پر ہی بنی ہوئی تھی، مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب حرم میڈم نے لاسٹ ٹائم بات کی تب وہ آئی ڈی سکھر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایکٹیو تھی۔ اگر کوئی اس آئی ڈی سے حرم میڈم کو ملنے بلاتا ہے تو اس کا چند گھنٹوں میں کراچی پہنچنا بظاہر ممکن نہیں تھا۔ ایس پی کی بات پر زاویار کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہوئی۔ معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہارون نامی بندے کو اٹھا لو، وہی سب اگلے گا، فیض نے غصے سے کہا۔ سر، 2 ماہ پہلے ہی اس بندے کا انتقال ہو چکا ہے، اور جہاں سے یہ آئی ڈی ٹریس ہوئی ہے اس گھر میں کسی کے پاس فون ہی نہیں۔ اس کے بعد اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ لاسٹ جو لوکیشن ٹریس ہوئی وہ آپ کے گھر کی تھی، پولیس والے نے کہا تو زاویار نے اپنا سر پکڑ لیا۔ سر، حرم میڈم کی گمشدگی جتنی نارمل لگ رہی ہے اتنی نارمل نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکلی، پر انہیں سازشی طور پر ٹریپ کیا گیا، اور یہ چال صرف آج کل میں نہیں بچھایا گیا بلکہ مہینوں کی پلاننگ ہے۔ ایس پی کی بات سے متفق ہوتے زاویار نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو؟ ایس پی نے پریشانی سے کہا۔ زاویار نے اشارے سے بولنے کا کہا۔ سر، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، شاید ہم جو سمجھ رہے ہوں وہ نہ ہو، یا تو یہ بہت پیچیدہ کیس ہے یا بہت سمپل۔ ایس پی نے کرسی پر آگے کو کھسکاتے کہا۔ پہلیاں مت بجھاؤ، جو کہنا ہے سیدھے سے کہو۔ زاویار کے کہنے پر ایس پی نے ایک نظر اس کے بگڑتے چہرے پر ڈالی اور اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ جو بات وہ کہنے جا رہا تھا جانتا تھا سامنے بیٹھا شخص پٹھان خون تھا، بالکل نہ بخشتا۔ سر، اکثر ایسا ہوتا ہے، لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں، راستے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ فون بھی گر گیا تھا ان کا، ایسے میں کچھ درندہ صرف لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے اور لڑکی کو اغوا کر کے فروغ کر دیتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے ہمیں ایک بار ریڈ لائٹ ایریا میں بھی۔ ایس پی نے اتنا ہی کہا تھا جب غصے سے فیض خانزادہ نے اس کو گریبان پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بکواس کرنے کی، وہ ریڈ لائٹ ایریا میں؟ فیض غرایا جب حوالداروں نے فیض کو پیچھے کیا۔ پلیز فیض، اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں سمجھانے میں ضائع کروں، میں جذبات میں حرم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر ہوش میں نہیں رہ سکتے تو جاؤ یہاں سے۔ زاویار دھاڑا تو فیض ضبط سے مٹھی بھیجتے واپس بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم تمام ریڈ لائٹ ایریاز بھی کور کرو،
یہ کہتے زاویار نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ سر، وہاں ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ ریڈ کرنے پر مشن ایس پی کی بات مکمل ہونے سے پہلے زاویار نے اپنا موبائل اٹھایا۔ کمشنر کو کال ملائی تھی اور چند لمحوں بعد انہیں ریڈ لائٹ ایریا کور کر کے وہاں ریڈ مارنے کی اجازت ملی تھی۔ شکریہ سر، میری کوشش اور دعا ہے کہ حرم میڈم ہمیں شام کا سورج ڈھلنے سے پہلے مل جائیں۔ شام کا سورج ڈھلتے رات کا پہر ہو چکا تھا شروع، پر حرم کی کوئی خبر نہیں ملی۔ پوشیدہ اور ظاہر پر ریڈ لائٹ ایریا پر پولیس ریڈ کر چکی تھی۔ اب تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ جانے حرم کو زمین نے کھایا تھا یا آسمان نکل گیا تھا۔ معذرت سر، حرم میڈم نہیں ملی، اور جہاں کیب ڈرائیور نے انہیں ڈراپ کیا تھا وہ ایک نجی طبقے کی بستی تھی، کوئی CCTV وہاں نہیں ہے۔ وہاں ایک پرچون والے کا کہنا ہے کہ حرم میڈم 12:30 بجے کے قریب کیب سے اتری تھی، کچھ پریشان سی تھی۔ انہوں نے اس پرچون والے سے فون بھی مانگا تھا ایک کال کرنے کے لیے، لیکن فون میں بیلنس نہیں تھا، اس لیے اس نے منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں ایک سیاہ اور پیلے رنگ کی ٹیکسی رکی اور حرم میڈم مسکراتے ہوئے اس ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔ وہ اندر نہیں دیکھ سکا کیونکہ گاڑی کے شیشے بند تھے، اور نہ ہی ٹیکسی کا نمبر نوٹ کیا کیونکہ اس جیسی بہت ساری ٹیکسی وہاں سے گزرتی رہتی تھی۔ پولیس والے کے بتانے پر زاویار نے اپنے سامنے بیٹھے دادا سائیں اور چچا کو دیکھا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ کچھ پتہ چلا حرم کا؟ دادا سائیں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں دادا سائیں، میرا دماغ بھی اب کورے کاغذ کی طرح ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، پر کہیں سے بھی کنارہ یا کنارے کو جاتا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ زاویار نے بے بسی سے کہا تو کمرے سے آتے نڈھال مریم بیگم کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ اس کا اشتہار نہیں لگوا سکتے ہم؟ اگر ہم 1-2 کروڑ کا انعام رکھ دیں تو جس کے پاس بھی ہوگی وہ رقم کی لالچ میں اسے واپس لے آئے گا۔ یہ مشورہ نگہت بیگم نے دیا تھا۔ مجھے نگہت کا مشورہ صحیح لگ رہا ہے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں، اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ حرم گھر سے بھاگی نہیں ہے بلکہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ حمید خانزادہ نے اپنی بیوی کی تائید کی، اور پھر سب کے مشورے سے حرم کی تصویر اخبار اور نیوز چینل میں نشر کی گئی۔ نیچے اسے ڈھونڈنے والوں کے یا اس کی خبر دینے والوں کے لیے کروڑوں کی رقم کا انعام رکھا گیا۔ جو امید ٹوٹ گئی تھی وہ ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ حرم کے جلد لوٹنے کے خیال نے ان کے دلوں کو کچھ پرسکون کیا۔ ملک بھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ زاویار خانزادہ کی کزن حرم کا اغوا ہو گیا ہے، پر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خبر بھی پرانی ہوتی گئی۔ لوگوں کو نئی خبر اور نیا چسکا مل گیا۔ حرم کا نام، انعام کی رقم، یہ سب بہت پیچھے رہ گیا۔ کھانا کھا لو مریم، ویسے ہی بیمار ہو گئی ہو، مزید سوکھتی جا رہی ہو۔ نگہت بیگم کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی۔ ہر وقت جو زبان سے زہر نکلتا تھا وہ مٹھاس میں بدل گیا۔ مریم بیگم کی نیم مردہ حالت پر انہیں رحم آتا تھا۔ کیسے کھا لوں کھانا بھابھی، میری بچی کو غائب ہوئے 3 مہینے ہو گئے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں، مریم بیگم کہتے بری طرح سسکنے لگی۔ نگہت بیگم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے میں جلد مر جاؤں گی، پلیز میری بچی کو ڈھونڈیں، زاویار سے پوچھیں کوئی خبر ملی؟ وہ تو سیاست میں ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل، مریم بیگم نے تڑپ کر کہا۔ سیاست میں ہے مریم، پر ہے تو انسان ہی، کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، انسان تو ذریعے کا محتاج ہے، تم دعا کرو اللہ سے، اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ انہوں نے مریم بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے انہیں سمجھایا، پر نہ کو کہاں صبر آنے والا تھا۔ صبر تو کسی کو نہیں آیا۔ 3 مہینے بعد بھی زاویار اور فیض اسے پہلے دن کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ روز ہسپتال اور ٹریولنگ اداروں کی چیکنگ، گھر میں ویرانیت پھیل گئی تھی۔ کسی کے مرنے کا سوگ بھی 3 دن ہوتا تھا، پر حرم کے غائب ہونے کا سوگ مناتے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ زبردستی مریم بیگم کو کھانا کھاتے نگہت بیگم کمرے سے نکل گئیں۔ نیہا یونیورسٹی سے تھکی ہاری واپس آئی تھی۔ حرم کے غائب ہونے کے بعد اس کی حفاظت اور پابندیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ وہ خود بھی حالات سے ڈر گئی تھی۔ دادا سائیں وینٹیلیٹر پر آ گئے تھے، انہیں آئے روز سانس اکھڑنے کا مسئلہ ہوتا۔ کچھ پتہ چلا حرم کا؟ آفس سے نکلتے زاویار نے مینیجر سے پوچھا تو مینیجر نفی میں سر ہلاتے سر جھکا گیا۔ زاویار نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حرم کو غائب ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، کسی کو حرم کا معلوم نہیں ہوا۔ پولیس والے بھی اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، گویا پر کوئی حرم کو بھول چکا تھا۔ مریم بیگم کا شمار نہ مردوں میں رہا تھا نہ زندہ میں۔ دادا سائیں کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ کسی کے جانے سے کسی کی زندگی نہیں رکتی اور کسی کی نہیں رکتی۔ اگر کسی کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر پڑا تھا تو وہ مریم بیگم، فیض اور زاویار تھے۔ فیض، فائقہ بیگم کافی کا کپ لیتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی امی، اس نے ایک نگاہ اٹھاتے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں ترس گئی ہوں فیض، تمہیں ہنستا مسکراتا دیکھنے کے لیے۔ فائقہ بیگم کے نام لہجے پر فیض کے ہونٹ ہلکا مسکرائے۔ آفس کے کام میں مصروف ہوتا ہوں امی، اور بنا بات مسکراتے ہوئے پاگل لگوں گا نا؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو فائقہ بیگم نے اسے گھورا۔ جب کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا ہو تو اسے آزماتے نہیں ہیں، فائقہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ اس بات سے کیا مطلب؟ فیض نے ناسمجھی سے پوچھا۔ 100 سال ہو گئے فیض۔ 2 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کیا حرم کی محبت اتنی زیادہ غالب ہے کہ تمہیں کوئی رشتہ نظر نہیں آتا؟ میں بھی نہیں، وہ کہتے رونے لگی تو فیض لب بھیج گیا۔ میں نے ایسا کب کہا امی؟ وہ تڑپ اٹھا۔ تم نے نہیں کہا، پر تمہارا عمل سب کہتا ہے۔ کیا تم اس کے ملنے کے انتظار میں اپنی زندگی وقف کر دو گے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ میں نے تم پر اپنی زندگی قربان کی ہے تاکہ تمہاری خوشیاں دیکھ سکوں۔ تم حرم کو ڈھونڈو، جب تک ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈو، پر اس کی وجہ سے اپنی زندگی مت روکو پلیز۔ یہ کہتے فائقہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ تڑپ اٹھا۔ امی پلیز، اس نے روتی ہوئی فائقہ بیگم کو گلے لگایا۔ کیا چاہتی ہیں آپ بتائیں؟ یہی چاہتی ہے نا میں آگے بڑھ جاؤں، شادی کر لوں؟ فیض کے پوچھنے پر فائقہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، فائقہ بیگم نے سر ہاں میں ہلایا۔ اور اگر پھر وہ لوٹ آئی اور مجھ سے وفا اور محبت کا سوال کیا تو کیا کہوں گا؟ اس نے کرب سے پوچھا۔ کہہ دینا ماں کی محبت کے آگے ہار گیا تھا، میرے صبر کو مت آزماؤ، مجھ پر رحم کرو۔ فائقہ بیگم کے روز روز کے رونے پر وہ ہار گیا، 2 سال سے فائقہ بیگم کو ٹالتے ٹالتے۔ ٹھیک ہے امی، آپ لڑکی دیکھ لیں، اس نے دل پہ بھاری پتھر رکھتے کہا اور لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب فائقہ بیگم کے الفاظ پر پتھر ہوتا پلٹا۔ میں لڑکی ڈھونڈ چکی ہوں فیض، بس تمہاری ہاں کا انتظار کر رہی تھی، فائقہ بیگم نے کہا۔ فیض کا ذہن ٹھٹکا۔ امی، اگر آپ نے میرے لیے نیہا کو پسند کیا ہے تو ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ اگر نیہا دنیا کی آخری لڑکی ہوئی میں تب بھی اسے نکاح نہیں کروں گا، وہ 2 ٹوک لہجے میں سختی سے بولا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کیا برائی ہے نیہا میں؟ گھر کی دیکھی بھالی اچھی شریف بچی ہے۔ فائقہ بیگم کے کہنے پر ضبط سے مٹھی بھیجتے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آپ کی وہ شریف بچی مجھے سخت ناپسند ہے، نفرت ہو گئی ہے مجھے اس سے۔ آپ کسی سے بھی میری شادی کریں پر نیہا نہیں۔ فیض کا لہجہ نفرت انگیز تھا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے فیض، فائقہ بیگم نے تڑپ کر کہا، اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ وہ بولا تو فائقہ بیگم نے گہری سانس لی۔ میں رشتہ پکا کر چکی ہوں، تم نے 2 سال تک مجھے آزمایا، اب میں تمہیں آزماؤں گی کہ میرا حکم تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تم حرم کی طرح مجھے بھی کھو دو گے۔ حرم تو شاید زندگی میں تمہیں کبھی واپس مل جائے پر میں کبھی نہیں ملوں گی۔ روتے ہوئے کہتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ فیض کا دل کیا نیہا کو آگ لگا دے۔ وہ غصے سے تن فن کرتا گھر سے نکلا تھا۔ نیہا کے گھر پہنچتے اندر کی جانب بڑھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ سیدھا نیہا کے کمرے کی جانب بڑھا، بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گرتے ہتھیلی چوم رہے تھے۔ یا اللہ، حرم واپس مل جائے، وہ دعا مانگ رہی تھی۔ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے آگے بڑھا، جائے نماز پر بیٹھی نیہا کا بازو دبوچتے اسے کھڑا کیا۔ نیہا ہڑبڑا کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ ٹسوے بہا کر، یہ ڈھونگ کر کے تم میری ماں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تم جیسی مکار لڑکیوں کو۔ وہ نفرت سے بولا تو نیہا رونا بھول نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا بازو چھوڑو فیض، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو، گھبرائے لہجے میں بولی جب فیض نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے زور سے مروڑا۔ نیہا کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ آواز بند۔
مجھے جانور بننے پر مجبور مت کرو نیہا۔ حیرت ہے مجھے، اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود تمہیں سکون نہیں ملا؟ تم اب بھی مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ میں حرم سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے کرتا رہوں گا۔ فیض انتہائی حقارت سے بولا تو نیہا تڑپ اٹھی۔ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے حرم کو نہیں بھگایا، وہ روتے ہوئے بولی تو فیض طنزیہ مسکرایا۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ تم واقعی خود کو اتنا معصوم سمجھتی ہو؟ حرم کے آنے جانے پر تم اور تمہارا بھائی ہی نظر رکھتا تھا۔ تمہاری ماں اس کے کیئر ٹیکر پر باتیں کرتی تھی۔ تم لوگوں نے اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ چھپ کر ہر کام کرنے لگی، چھپ کر وہ گھر سے باہر گئی۔ اگر تم لوگوں کا پریشر نہ ہوتا تو وہ گھر سے بتا کر جاتی اور آج ہم سب اس اذیت میں نہ ہوتے۔ فیض غرایا تو نیہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے تو کبھی یہاں تک سوچا ہی نہیں تھا، تو کیا اس کے کندھوں پر ایک اور بوجھ رکھ دیا گیا تھا؟ ہم اس کی بھلائی کے لیے اسے روکتے تھے، اسی دن کی وجہ سے روکتے تھے، محبت کرتے تھے، اس کا برا نہیں چاہتے تھے، نیہا نے تڑپ کر کہا تو فیض نے گہری سانس لیتے خود پر قابو کیا۔ تم لوگ بہت محبت کرتے ہوگے، پر مجھے تمہارے وجود اور موجودگی سے بھی نفرت ہے نیہا۔ امی رشتہ لے آئی ہیں یا لائیں گی، پر تم اس رشتے سے انکار کرو گی، ورنہ ٹرسٹ می، اگر میں نے تم سے شادی کی تو تمہاری زندگی جہنم کر دوں گا۔ یہ کہتے فیض کمرے سے نکل گیا تھا۔ نیہا ڈھہ جانے کے انداز میں چائے نماز پر بیٹھی تھی اور ایک بار پھر سسکنے لگی۔ کچھ دیر بعد نگہت بیگم دروازہ کھولتی خوشی سے کمرے میں آئیں۔ نیہا کیوں رو رہی ہو؟ نگہت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ دعا مانگ رہی تھی امی، نیہا نے آنسو صاف کرتے کہا۔ بس میری بچی اب رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے فائقہ کی کال آئی تھی، وہ فیض کے لیے تمہارا رشتہ لانا چاہتی ہیں، نگہت بیگم نے خوشی سے کہا۔ امی آپ منع کر دیں، میں فیض سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ نگاہیں جھکاتے بولی تو نگہت بیگم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پر کیوں؟ تم تو فیض سے محبت کرتی ہو نا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں کرتی اب بس منع کر دیں، فائقہ پھپھو یہ رشتہ فیض کی مرضی کے خلاف کر رہی ہیں، اس نے کرب سے کہا۔ تمہیں یہ سب کس پاگل نے کہا؟ اس نے کہا ہے وہ فیض کی رضامندی لے چکی ہے، فیض کی رضا ہونے کے بعد اس نے رشتہ مانگا ہے۔ نگہت بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اسے سمجھایا۔ نہیں امی، ابھی کچھ دیر پہلے فیض یہاں آیا تھا، اپنی نفرت دکھا کر گیا ہے، مجھے اور میری محبت کو اوقات بتا کر گیا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا امی، اس کی نفرت اور حرم کے غائب ہونے کا بوجھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہے گا۔ وہ روتی ہوئی نگہت بیگم کے گلے لگی تو نگہت بیگم پتھر ہوتی اس کا درد محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نیہا کو خاموش کروا کر اپنے کمرے میں گئی، غصے سے فائقہ کو کال ملائی، فیض کے یہاں آنے سے لے کر اس کی نفرت کے اظہار کے متعلق بتایا۔ فائقہ بیگم فیض کے رد عمل پر پھل کاٹنے کی چھری اٹھاتے لاؤنج میں بیٹھ گئیں، تیزی سے آگے پیچھے جھولتی وہ فیض کا انتظار کرنے لگی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب فائقہ بیگم کی آواز پر رکا۔ فیض! فائقہ بیگم نے پکارا۔ فیض نے پلٹ کر دیکھا پر اپنی ماں کے ہاتھ میں چھری دیکھتے آنکھیں پھیل گئیں۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ حواس باختہ ہوتے فائقہ بیگم کی جانب بڑھا تھا پر فائقہ بیگم اسے سختی سے روک چکی تھیں۔ خبردار، بہت منمانی کر لی تم نے اپنی، اب تھک گئی ہوں میں، تمہیں زندہ لاش کی طرح دیکھنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ یہ کہتے فائقہ بیگم نے ہاتھ پر چھری پھیرنی چاہی تھی جب فیض نے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ سے چھری کھینچتے زمین پر پھینکی اور انہیں خود میں بھینچ لیا۔ مت دو اذیت مجھے فیض، تم مجھے جیتے جی مار رہے ہو، وہ تڑپ کر بولی تو فیض کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم گئے تھے نیہا کے پاس، اپنی نفرت کا اظہار کر کے آئے ہو، کیا چاہتے ہو فیض تم؟ وہ بولی تو فیض کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ مکار لڑکی اتنی رفتار سے فساد پھیلا چکی تھی۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا، آپ نیہا کو اگر بہو مان چکی ہیں تو میں نیہا سے شادی کرنے کو راضی ہوں، پر شادی بالکل سادگی سے ہوگی۔ فائقہ بیگم کو خود سے جدا کرتے وہ صاف گوئی سے بولا اور کمرے میں چلا گیا۔ فائقہ بیگم گہری سانس لیتی صوفے پر بیٹھ گئیں اور ایک بار پھر نگہت بیگم کو کال ملانے لگی۔ غصہ نہیں کریں، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوگا، آنا بھی چاہیے، مجھے بھی آتا ہے، لیکن
اس کہانی کا تقاضا ہے کہ اسے اس طریقے سے لکھا جائے۔ اگر میں اس کو لاسٹ پارٹ کر کے جلدی جلدی لپیٹ کے فارغ کر دوں گی تو میری پوری کہانی خراب ہو جائے گی۔ کہانی میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور میں اس کو ایسے ہی لکھنا چاہتی ہوں۔ اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے آخر حرم کہاں گئی؟ حرم کا بھی پارٹ آئے گا اور بہت بڑا پارٹ آئے گا، پر اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ جب تک آپ لوگ پلیز کہانی کو تھوڑا سمجھیں اور مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ میں آپ سب کی کمنٹس پڑھتی ہوں۔ کمنٹس پڑھنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ محنت وصول ہو گئی ہے۔ کہانی کیسی جا رہی ہے ضرور بتائیے گا۔